مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ دو سو سے بلال آقا ملے درد رضا سا
عشق اویسے قرنی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ 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 کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہی چٹھی ملی ہو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے نگاہ نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی ورنہ مشکل اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا جو دو زانو نہیں ہے حرج نہ ہو تو دو زانو ہو جائیے تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھیں پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیں علم دین کی تعظیم صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر
ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں. کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے صالح ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین جملہ مفسرین و محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم غوث اعظم اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کر کے 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں اور صرف مدنی برقع پہننے والیاں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی آپس میں لڑ پڑے کسی نے کہا لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو. اس پر کسی نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے. تو اس کی یہ بات سن کر پھر کسی نے کہا کہ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر یہ مدرسہ ہم سایہ ہوگا. اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو. تو اب یہ کہ جب مسجد میں جاؤ مسجد ہے نا اپنے اس پہ صفائی کرو تو حرج تو نہیں اس میں. البتہ یہ مدرسہ ہے اس میں بھی حرج نہیں ہے. اب یہ مدرسہ یہ اللہ کا پڑوسی ہوا چرب زبانی ہے اور کیا اس کو حکم کیا لگائیں گے. اس میں کوئی کفر وغیرہ حکم تو کیسے لگے گا. اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے لیکن ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. یہاں مفہوم یہی لے گا اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. تو اس لیے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ پڑوسی ہے. یہ واللہ عالم اس کا کوئی حکم سمجھ میں آ نہیں رہا. اور نہیں وہ کسی نے قصہ بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ میمن بھی تھے تو ایک غیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی
میمنہ. اصحاب المیمنہ، وہ آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. تو اس پر وہ ہنسی کا فوارہ اول پڑا، قہقہ لگا. تو یہ بھی کفر ہے، قرآن کی آیت کا استہزاء ہوا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا معاذ اللہ. کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 502. کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے. شخص مذکور نے اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابقہ تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے. نیچے پھر سوال، سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا؟ اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے. یہاں یہ ہے کہ مطلب وہ ذکر جو جملہ کا اس کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے. التزام کفر اور لزوم کفر، التزام کفر یعنی صریح کفر، التزام کفر. تو اس میں یہ کہ التزام کفر اس کو بولتے ہیں کہ جو جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے تو وہ التزام کفر ہوتا ہے. اور یہ بکنے والا یا اس طرح کا فعل کرنے والا یا اس طرح کے فعل یا قول کی تائید کرنے والا، تصدیق کرنے والا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو، کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزوم کفر کہلاتا ہے. تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے، نئے سرے سے نکاح واجب ہوتا ہے. البتہ یہ کہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزوم کفر بکنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفر مدین انشاءاللہ. پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو. ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ. ایک شعر کسی نے لکھ کر دیا ابھی، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ ایک امینہ ہمسایہ خدا ہے. یہ شعر کیسا ہے؟ پرچی آئی ہے. اللہ، یہ کوئی گانے کا ہوگا شاید. آج کل گانے کے شعر مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ وہ آپ نے لکھا رسالہ وہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب ایک سے ایک نئے شعر پھر آ رہے ہیں گانوں کے. اب بازار اپنے تو گانے سنتے نہیں، تجربہ نہیں ہے. اگر کہیں سے مل گئے تو اس طرح کے شعر اور بھی رسالہ اس پہ آ سکتا ہے امت کی رہنمائی کے لیے. اشعار ملے تو ہو نا. اب میں تو پا نہیں سکتا ان اشعار کو، گانے سننے کا ہے نہیں، تجربہ ہی نہیں اپنے کو. البتہ یہ گانوں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں بازاروں میں، لیکن ہر ایک کو یہ بھی نہیں چھاٹی کرنا چاہیے. اس میں یہ علماء ہی کا کام ہے کہ وہ خود پڑھے گا تو کہیں مصیبت میں نہ پڑے. پھر عالم اگر اس نیت سے کہ امت کی رہنمائی کے لیے میں اس میں سے شعر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کفریہ شعر نظر آئیں گے تو پھر اس پر کچھ مطلب امت کی رہنمائی کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا. مگر گانا سننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی. وہ لکھا ہوا جو لکھے ہوئے چھپے ہوئے ملتے ہیں نا، ان میں سے چھاٹی ہو سکتی ہے. اللہ کا پڑوسی، اب وہی مطلب اللہ تعالیٰ تو گھر سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو وہ
جن معنوں میں ہم پڑوسی بولتے ہیں ان میں تو محال ہے، لیکن وہ مطلقاً جیسے کہ جیسے ضیف اللہ، حجاج جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اضیاف الرحمن، رحمان کے وہ مہمان ہوتے ہیں، یوں ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی تعویل، مگر یہ ان اشعار میں یار وہ جن میں ماتا ٹھنکے نا، جب تک ان کو پڑھنا واجب نہ ہو تو پڑھے بھی نہیں آدمی، ضرورت کیا ہے اس کا استعمال۔ اس شعر کو اگر آپ نے اس کو بے غبار پایا بھی، علماء نے بولا بے غبار ہے، تب بھی لوگوں کو بس وسے آئیں گے آپ پڑھیں گے تو، کہ جو مطلب ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے تھوڑا بہت تو کنفیوز ہوں گے کہ یار اس کا معنی کیا ہے، خطرناک شعر ہے، کوئی جذباتی ہوگا کفر بول دے گا، وہ بیچارہ بول کے پھنسے گا۔ تو اس طرح کے گانوں میں اشعار ہوتے ہیں عام طور پہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے۔ میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اندھیرا ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اندھیرا ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو قضا کی نیت کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ عوام میں ہے کہ وہ مغرب کا نماز وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کم از کم باب المدینہ میں تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم، غروب آفتاب سے لے کر کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ وقت ہوتا ہے، اور اس پہ بھی کچھ بڑھتا بھی رہتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے۔ تو البتہ یہ کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب قریب ہو جائے، بہت سارے، اکا دکا نہیں، بہت سارے ستارے قریب قریب ہو جائیں نا آسمان پر، تو بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر عذر ہو، سفر میں ہے یا مریض ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی، تو اب اس کے لیے مکروہ تحریمی بھی نہیں۔ تو عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ نے نظام الاوقات شائع کیا ہوا ہے، 5 نمازوں کا وقت، سحری اور افطاری کا وقت، نصف النہار کا وقت، یہ طلوع آفتاب اور یہ سب، تو وہ نقشہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے باب المدینہ والے اس سے استفادہ کریں، جن شہروں میں چھپا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ باقی یہ کہ 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نماز یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں، اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں تو نماز کے اوقات آپ نکال سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے وبرکاتہ۔ باپا جان، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کی ساتھ ساتھ قبریں بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں تو شرعاً پردے کا حکم ہے، کیا اب بھی ہوگا؟ اور باپا جان ارشاد فرما دیں کہ اگر جنتی مرد ہو یا عورت تو کیا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ قبرستان میں عورت اور مرد یہ ایک ہی ساتھ قریب ہی دفن ہوتے ہیں۔ جنت البقیع میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جنت البقیع میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تشریف فرمائے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہاں فیض لٹا رہے ہیں۔ یہ پردہ کرنے کے بعد وہ شرعی پردہ نہیں ہوتا۔ رائے یہ کہ برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ تکلیف کی کیفیت کیا یہ نہیں پتا، خدا بہتر جانے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد انعام الحق اتاری، جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ۔ پیارے باپا جان، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سفر مدینہ یعنی حج و عمرہ وغیرہ سے واپس آتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ مگر پیارے باپا جان، آپ کے متعلق یہ دیکھا اور سنا ہے کہ آپ اور ہمارے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی سفر مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں اور سوز کا سما ہوتا ہے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ سے واپسی پر خوشی منانا درست نہیں ہے اور رویا کیوں جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز۔ تو یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے اور ماحولیات کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو حج سے آتا ہے اگر وہ خوشی کرتا ہے، گلے ملتا ہے خوش ہو کر، تو اس پر کوئی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن جو مدینہ شریف کی جدائی پر روتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو وہ بھی درست ہے اور واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی ماں سے بچھڑتا ہے، باپ سے بچھڑتا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو کچھ صدمہ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہو، اس کو رونا چاہیے، اس پر سوز و رقت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ زیادہ تو اسی میں مطلب ذہن بنتا ہے کہ غم ہونا چاہیے، مدینہ چھوٹنے کی خوشی۔ خیر جو آتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑنے کی خوشی کا نام نہیں دیں گے، بس اصل وہ توجہ نہیں ہوتی، ماحول نہیں ملتا تو وہ ایسا خوشی کرتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ ورنہ جو مدینے میں سکون تھا وہ سکون چھن گیا، اب وہ دنیا کے کاروبار میں آ کے پھنس گئے، اور یہاں جس طرح کا ماحول ہے، اس ماحول میں اور آقا کی گلیوں میں، وہاں کے سکون میں کتنا فرق ہے۔ ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا بے کدھر، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر۔ تو یہ سرکار کے روضے کو دیکھ کر جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر تو نہیں مل سکتا۔ اب یہ کہ یہ عاشقوں کے کھیل ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی ایسی محبت دے کہ مدینے کے بغیر ہم کو چین نہ پڑے، ہم مدینے کے بغیر پرسکون ہیں، یہ بھی ہماری کمزوری ہے، عشق کی کمزوری ہے۔ ہر وقت کاش یاد مدینہ رہے، اور اب یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر وقت غم مدینہ میں ڈوبے رہیں گے تو دنیا کے کاروبار رک جائیں گے، انہیں بھی چلنا ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غم فرقت مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ اپنا اپنا بس وہ میں نے عرض کیا نا. اب جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے جو قافلے والے روتے ہیں عیسائی بھائیوں کے، تو وہی ماحول. اور عام دنیا بھی جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ خوب شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی رچ کے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور گھر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے. نصیب کی بات ہے. اپنے عیسائی بھائی اتنا روتے ہیں بیچارے کہ جس کی انتہا نہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں. بات تو بات ماحول ہی کی ہے. ہاں بس ماحول کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی کو ایئرپورٹ لینے، پرانی بات کر رہا ہوں، ماحول کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچا، وہ حج سے آ رہے تھے. وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا اور یوں مطلب آیا، اور جیسے کہ میں تو جیسے سیدھی بات ہے خیر تو گلے لگاؤں گا اور مطلب یوں مدینہ چھوڑ آئے. اور یوں ہوتا ہے نا آدمی، مطلب اس کے آنے کی جیسے کہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار بیچارہ یار مدینہ چھوڑ آیا ہے نا، کیسا وہ اداس ہوگا. اور یوں تو جیسے آدمی اپنا بھی جیسے وہ کچھ اداسی جیسی چھا جاتی ہے. اور وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا نا، یوں آخر گلے سے لگانا، یہ کیا ہو گیا. یہ وہی اپنے اپنے انداز ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو میں نے غم مدینہ میں یا مدینے کی یاد میں روتا نہیں دیکھا ہے. اچھا. ہاں، مدینے کی یاد میں مطلب اس کو نعتیں سنتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان. لیکن یہ بھی اسی کا انداز بھی دیکھا، جیسے آپ یہ کہا نا کہ اپنے اپنے عشق و محبت کی باتیں ہیں. نہیں، اس میں یہ ایک مطلب بہت بڑا ان کا راز ہو کہ وہ دوسروں سے بچنے کے لیے، دوسروں کے سامنے رونے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو. کچھ کہہ سکتے ہیں کیا جا اور سکتا دل اس کا رو رہا ہو. مطلب میں نے یہ تو واقعی بہت بڑا کمال اس نے کر دیا ہے. میں نے دونوں کیفیت آپ کے سامنے اس کی رکھ دی نا کہ میں نے وہ ایک بار ایک مدینے سے آیا نا، آپ کی طرح جیسے قصہ میں بھی سناؤں. ایک اپنا عیسائی بھائی ہے ظاہر، تو ایئرپورٹ میں اس کو لینے گیا تھا، تو میں سے ملا تو اس نے شعر سنایا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. اچھا، اس واسطے آئے ہو دین کا کام کرنے کے لیے، ورنہ نہ آتے تم مدینے سے. وہ چٹکلا بن گیا. اس شعر ہے ایک بزرگ کا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. تو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں. تو وہاں اصل ویزا بھی نہیں ملتا نا، اتنا مستقل تو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا کسی کو. اس کی اپنے پھر وہ شرائط ہیں، ویزے کی صورتیں. وہ یوں حاجی کو یا معتمر کو، عمرے والے کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے ٹائم پیریڈ ہے فکس، اس کے بعد جانا ہوتا ہے. ہم مدینے کی گلیوں میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اب یہ بھی شعر ہے، لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور سب. بہرحال اب یہ کہ وہاں کرے کون ایسا. ہم مدینے کی گلیوں میں وہ بھٹک جائے، اور یہاں تو خالی اب بھی سب کچھ بولتے ہیں. وہاں اے سی بھی اگر تھوڑا وہ کولنگ کم دیتا ہے تو شور مچاتے ہیں کہ اے سی صحیح کرو، نیند نہیں آتی. تو یہ اپنے جیسا ایسا نہ جو گلیوں میں قصدن بھٹکنے کہاں جائے گا. دھوپ شریف ہوگی، سونے کو سایہ نہیں ملے گا، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، پھر کیا کریں گے. تو قصدن بھٹکیں گے تو پھر قصدن گھر بھی ڈھونڈ لیں گے. آپ پہنچیں گے گھر پہ کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ بہرحال ایک دیکھا تھا قصدن بھٹکنے والا، غالباً وہ قصدن ہی تھا. ہمارے قافلے کا ایک عیسائی بھائی وہ غائب ہو گیا. ارے گیا کہاں ہے، اب کو ڈھونڈو بھائی. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقعی ہمارے عیسائی بھائی اس کو ڈھونڈنے لگے. تو مدینہ شریف کے کسی پارک میں وہ متفکر بیٹھا ہوا تھا. پھر اس کو پکڑ کے لے آئے. وہ ایسا لگتا ہے قصدن بھٹکا تھا. تو یہ تب لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوتا ایسا جس کی ایک دم یعنی کہ وہ ایک دھن چڑھ جائے کہ چلو بھائی بھٹک جاتے ہیں اور لوگوں کو تھکاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے.
अब ऐसे उशाक बहुत कम रह गए। हमारा तो इश्क भी सहूलत वाला होता है, खाना पीना सही मिले, खूब यानी कि मूड भी हो और तरावट भी हो तो फिर थोड़ा आंसू भी निकले तो ज़ोक भी, और अगर प्यास से होंठ सूख रहे हैं, भूख से गर्दन कमर टूट रही है और धूप की तमाज़त आजमाइश में डाल रहे, फिर ज़ोक शौक रिक्कत कुछ भी नहीं होती। हमारा तो इश्क ऐसे ही है, बस काम चला होता है। अल्लाह हकीकी इश्क नसीब फरमाए। बिलाल हबशी जैसा कि जो अंगारों पर लेटे हुए हैं, सीने पे पत्थर रखे हुए हैं, और उनका इश्क जो उसको कमी आती नहीं, उनके इश्क में बढ़ता जा रहा। अल्लाह ज़वाल इश्क से बचाए, उरूज इश्क नसीब फरमाए। आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसके लिए वैसे मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा कि अमीर सुन्नत की जो है ना ये वसाइल बख्शिश, इसमें मदीने से वापसी के जो अशआर और वक्त रुखसत के जो अशआर हैं वो वापस लौट आए अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर में, तो उस वक्त की जो अशआर और जो कैफियत का ज़िक्र है ना, इस तरह के जो अशआर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसको ख़ुद वहीं अगर नहीं होगी तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की अपने अंदर कैफियत पैदा होता पाएगा, और मदीने की जुदाई का गम उसको अल्लाह ने चाहा तो नसीब होना शुरू हो जाएगा। फिर जो उसकी लज्जत वो जो अपने दिल में पाएगा ना, वो इंशाअल्लाह उसका एक हासिल होगा ज़िंदगी का, अल्लाह ने चाहा तो। दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, दर से गुलाम आपके सर को छोड़ के आपका दयार जाए तो जाए किस तरह, छोड़ के आपका दयार जाए तो जाए किस तरह। आँख को गर मना
سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد طارق ہے. پیارے باپا جان، آپ سے میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ کھٹمل، مچھر، مکھی یا پسو نے خون چوسا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. بڑی کلی نے اگر خون چوسا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کلی ایک کیڑا ہے، یہ ایک تو چچڑی ہوتی ہے جو بکروں پر، اونٹ کے کان پر چپکی بھی ہوتی ہے، تو شاید ہو سکے کلی اسی کو بولتے ہوں، کیونکہ وہ اتنا چوس لیتی ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تو بہہ جائے. جیسے کہ انجیکشن سے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو بہنے کی مقدار خون بہہ گیا یا اس سرنج کے اندر جو آ گیا ہے خون، یہ ہے بھی ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. عباس علی ہے. پیارے مرشدی، بعض مرتبہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہماری سیٹ برتھ کے ساتھ یا سامنے غیر خواتین کی سیٹ برتھ بھی ہوتی ہے. ایسے میں کیا ہم سفر کے دوران انہیں کچھ دے اور ان سے کچھ خود و نوش کی چیزیں لے سکتے ہیں؟ اجنبیہ عورت کو تو دیکھنا ہی منع ہے، تو ان سے لین دین اور یہ پینگیں بڑھانا، یہ ظاہر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو اس کی ممانعت ہی کی جائے گی اور اس سے نظر کو بھی بچائے. آپ اس کروٹ لیٹیں کہ جس کروٹ میں وہ آپ کو ٹرین کی دیوار کا سامنا ہو، عورت کا سامنا ہی نہ ہو. اور اگر عورت کا سامنا ہو، اس طرح لیٹنا بھی ہے تو منہ پہ چادر ہو یا آنکھیں بند رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام باپا جان کی بات. رحمت اللہ. میرا سوال باپا جان یہ ہے کہ یہ جو جوج مجوج قوم ہم نے سنی ہے، ان کی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طرح پسند پیدا کیا؟ جی ہاں، یہ لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے بیزار کر دیا تھا. تو پھر وہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے فریاد کی. یہ بادشاہ تھے اور پھر ذوالقرنین نے ان سے تعاون حاصل کیا کہ وہ مل کے وہ دیوار قائم کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ دیوار بنائی گئی جس کو سد سکندری بولتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بند ہیں، دیوار کے اندر باہر نہیں آ سکتے. تو ان کو یوں سزا دی گئی تھی. لوگوں کو ستاتے بہت تھے، سب چیزیں کھا جاتے تھے ان کی. اور واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز عطاری، فیضان بہار مدینہ. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بچپن میں بڑے بوڑھے جب خوش ہوتے تھے تو دعا دیتے، اللہ تجھے عثمان غنی کے خزانے سے عطا کرے. باپا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ کتنا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا 12 ماہ میں سفر الحمدللہ کر لیا ہے، مزید بھی نیت ہے کہ دورہ حدیث کر کے انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے سفر کے لیے پھر انشاءاللہ اپنے مدنی مرکز کو اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. اب 12 ماہ اور 25 ماہ اور کیا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وقف مدینہ ہی ہو جاتے تو مدینہ ہو جائے. قبول فرما لیں باپا انشاءاللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عثمان غنی کے خزانے میں سے عطا کرے. یہ دعائیں ملتی تھیں، اب بھی ملتی ہوں گی.
تو یہ عثمان غنی کے خزانے سے ملے یعنی کہ بہت دولت ملے. یہاں مراد ہے کہ تجھے اللہ مالدار کر دے اور حلال کا مال دے اور سخاوت کے جذبے کے ساتھ مال عطا ہو. کیونکہ عثمان غنی کا جہاں نام پڑ گیا نا تو وہاں وہ سخاوت کا تصور موجود ہے. تو سید الاسخیہ تھے, سخیوں کے سردار تھے. اچھی دعا ہے, حرج نہیں اس میں. کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عثمان غنی کے خزانے میں سے حصہ عطا فرمائے, مجھے بھی نواز دے اللہ تعالیٰ. عثمان غنی کا خزانہ کہہ دیا تو خیر ہی خیر ہے. جی باپا, انڈرسٹوڈ ہے, ورنہ میں دولت کی دعا کب مانگتا ہوں. اور یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر بڑے بوڑھے یہی دعا کیوں دیتے؟ ان کو دعا دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں, ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد نہیں آتے, انہیں دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ یاد نہیں آتے. اس میں کچھ ہے کہیں کوئی ایسی چیز آپ کچھ پاتے ہیں یا ایسے میرے ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ سا آیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب یہ کہ جیسے کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلال حبشی کے امتحانات کا حصہ عطا فرمائے, یہ جمے گا نہیں نا, یہ برداشت کہاں ہم کر سکیں گے یار. نہیں, تو اس لیے عثمان غنی کا خزانے سے حصہ عطا فرمائے, یہ مدینہ اچھی دعا ہے. مدینہ جیسا بھی آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہمیں حصہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ صدیق امتحان نہیں مانگنا چاہیے, نہیں, اللہ تعالیٰ قابل نہیں اس ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ حصہ عطا فرمائے. اور تو یعنی ساتھ ساتھ یہ سب چلتا رہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم کو حیا کا صدقہ عطا فرمائے. اب جو ان کا نام پڑا نا, اب ہم تو منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ ملا ہمیں نصیب ہو جائے, وہ مال ہو, مال بھی ہے, حیا بھی ہے, ہم کو اس کا حصہ ملا, ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. مگر یہ کہ میں فی نفسی اپنے لیے مالدار بننا پسند نہیں کرتا, یعنی کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں ہے, یار جان لے لیتی ہے. اب تو مالداروں سے بتے لیتے ہیں, چٹیاں بیچتے ہیں, مالداروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. یار یہ کہاں یار اس چکر میں پڑیں گے. آپ کہاں جگہ کا تو عثمان غنی کا حصہ ملے گا تو یعنی کہ پروٹیکشن بھی مل جائے گا, پروٹیکشن مل جائے گا. تو یہ تو ان کی حیا کا حصہ ملے, ان کے تقوی کا حصہ ملے, ان کے خوف خدا کا حصہ ملے. آج ان کی رات ہے نا, عرس کی رات, قبر کو یاد کر کے جو ان کے رونے کے واقعات ہیں, ان کے خوف خدا کا حصہ اللہ عطا کرے. آمین. ہم غافل لوگ ہیں. یہ نا کہ کنجوسی کا جو ہوتا ہے نا, اس کو قارون کے خزانے سے ہمارے یہاں تشبیہ دیتے ہیں. اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے, تو یہ یعنی کہ کنجوس, بخیل. تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے, اگر کسی مسلمان کو ایسا کہیں گے تو برا لگے گا نا اس کو. یار اس کو عثمان غنی کا خزانہ ملا ہے, کیسا ہے, سخاوت کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, مریضوں کی خدمت کرتا ہے, تو مسجدیں بناتا ہے. تو یوں ظاہر ہے کہ ایک اچھی تشبیہ ہے یہ جو جیسا بھی آپ نے فرمایا ماں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا غور کر, جگہ دولت رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے اب, اور جگہ بہت باپا, یوں مسئلہ نہیں ہے. نہیں یار میرے پاس نہیں ہے, میرا اعمال نامہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. ماشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کرے بابا, قناعت نصیب ہو جائے. آمین. اور زبان سے جو ہمارے جو زہد و تقوی اور قناعت کی باتیں نکل رہی ہیں, اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں زہد و قناعت نصیب فرمائے. ہم عملی طور پر ایسے بن جائیں, یہ دعا کریں. مال و دولت تو ایسا ہے نا کہ وہ پیٹ بھر گیا, تن ڈھک گیا, سر چھپ گیا, اللہ کا کرم ہے. اور خامہ کا دولت کو اکٹھا کر کے کرنا کیا, اس کا یہ کہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو میرا مطلب اپنا ذہن ہے کہ جتنا اپنے کو کمی ہے نہیں, اللہ کا کرم ہے. یار ابھی چائے کی خواہش ہوگی تو چائے مل جائے گی مجھے. مثال, ابھی ویسے چائے کی طلب نہیں ہے اس وقت, ایک بات کر رہا ہوں, پانی پینا تھا, پانی اٹھا کے پی لیا میں نے. کھانا ہوگا تو کھانا بھی مل جائے گا مجھے. جس رب نے آج وہ مغرب کے بعد کھانا کھلایا تھا نا, وہی پھر رات میں کھلا دے گا, وہی کھلاتا ہے. اس کا کرم ہے, احسان ہے, بہت کچھ دیا ہے اس کا. اللہ بس حساب نہ لے, جو عطا کیا اس کا حساب نہ لے.
حساب نہیں دے سکتے یار, اللہ بے حساب بخش دے. وہ ہے نا صدقہ پیارے کی حیا کا, اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ مجھ سے حساب نہ لے, میں ویسے ہی شرمندہ ہوں, حساب لے کر مجھے مزید شرمندہ نہ فرما. تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور با قدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. یہ آخری جو ہے نا قناعت دی, بقدر کفایت پر قناعت ضروری ہے, ہمیں قناعت نہیں ہے. بقدر کفایت جس کو ملتا ہے وہ حل میم مسجد کا نعرے لگاتا رہتا ہے, اور چاہیے اور چاہیے, وہ بس اس کے لیے بیچارہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. ڈیوٹی دیتا ہے تو وہ اوور ٹائم بھی مانگتا ہے, اوور ٹائم بھی کرتا ہے, پھر اپنے شہر میں تو پھر دوسرے شہر میں, دوسرے ملک میں مارا مارا پھرتا ہے. قناعت اللہ نصیب کر دے, جو مل گیا وہ اس پہ ڈن کر لے, یہ صحیح ہے. حالانکہ جتنا پیٹ ہے اتنا کھاتا ہے, جتنا تن ہے اتنا پہنتا ہے, جتنا وہ ظاہر بدن ہے اتنا اس کو جگہ بھی کثیر ہوتی ہے. ایک عمارت بھی کافی نہیں ہے, دوسری عمارت بناتا ہے, تیسری عمارت بناتا ہے, پلاٹ لیتا ہے, پلازے لیتا ہے, پلاٹ خرید کے رکھتا ہے. بھاؤ بڑھے گا تو بیچوں گا, اب پھر بیچارہ بھاؤ کیا بڑھے, یہ قبر میں چلا جاتا ہے, بچوں کا کام آ جاتا ہوگا, یا قبضہ کر لیتے ہیں لوگ. اب تو قبضہ گروپ بھی ہر جگہ, مطلب لوٹ مار تو ہر فیلڈ میں مچی ہوئی ہے. پلاٹ لے کر چھوڑ دیا تو قبضہ گروپ, اب چھڑاؤ اس سے. چھڑانا آسان نہیں ہوتا, یہ مافیا ہوتے ہیں, یہ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. تو بڑا مطلب ہے کہ دنیا میں آزمائش ہے, جو ہلکا پھلکا ہے جس کا مال دولت نہیں ہے اور بس بقدر کفایت رزق دیا گیا ہے اس کو, وہ خوش نصیب ہے. اگر اس کو قناعت ملتی ہے, صبر و شکر کا وہ اگر مطلب ہے کہ مجسم ہے تو مدینہ مدینہ. مفتی صاحب اپا اس کی شرح میں لکھتے ہیں, مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یعنی جسے ایمان و تقوی با قدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر, یہ 4 نعمتیں مل گئیں, اس پر اللہ کا براہ کرم و فضل ہو گیا, وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا. بے شک اس سے پہلے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے بابا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کی روزی باقدر ضرورت مقرر فرما. ایک روایت میں ہے باقدر کفایت. بابا اس کی شرح میں بھی بڑا پیارا مدنی پھول مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے, بھیک سے روک لے, یعنی باقدر ضرورت. مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے, لہٰذا یہ کفایت کا جو لفظ ہے یہ بھی ہر شخص کا علیحدہ. اس فرمان عالی میں امت کو تعلیم ہے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں, زیادتی کی ہوس میں ذلیل و خوار نہ ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں صادق عمل عطا فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو نوازے. آمین آمین یا رحم الرحیم. میں قناعت سے, تقوی سے, حیا سے. قلیل روزی پہ دو قناعت, فضول گوئی سے دے دو نفرت. قلیل روزی پہ دو قناعت, فضول گوئی سے دے دو نفرت. درود پر
صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، مسجد مدرسے کی تعمیرات کے لیے جب کسی کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کچھ رقم لکھوا دیتا ہے، لیکن جب رقم جمع کروانے کا وقت آتا ہے تو اتنی رقم نہیں دیتا. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اگر لکھواتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اتنا دوں گا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ گار ہوا نا. لکھواتے وقت اتنا دینے کی نیت تھی اور بعد میں اس کی استطاعت نہ رہی، جب دینے کا وقت طے ہو گیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اب بیچارے کا اتنا رہا نہیں اور وہ نہیں دیا، بعد میں دے دے، جب آ گئے تو دے دے. اور جو لکھوائیں وہ مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دینی چاہیے، کہ لوگ پھر اس سے آپ سے ناراض ہوں گے، بدظن ہوں گے، بولیں گے وعدہ خلافی کی. حالانکہ ارادہ بدل دیا، اس وقت دینے کا ارادہ تھا، بعد میں ارادہ بدل دیا، تو گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن پھر لوگ باتیں بنائیں گے. لیکن اگر لکھواتے وقت ہی یہ تھا کہ نہیں دوں گا، جان چھوڑو یار لکھ لو، تو گناہ گار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. تو اس لیے میں نے جو وہ آپ کو سہولت دی کہ بعد میں ارادہ بدل دیا، تو یہ اس وقت لکھواتے وقت اگر 1% بھی آپ کا ذہن یہ تھا کہ میں دوں گا تھوڑی ان کو، تو گناہ گار ہو چکے. یہ میرا یہ جملہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کہ بعد میں ارادہ بدل دیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں نے بعد میں ارادہ بدل دیا، تمہارے الیاس نے بولا تھا، تو یہ جملہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا، مزید گناہ میں دھکیلے گا. کیونکہ وعدے کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں 100% یہ ہو کہ میں یہ پورا کروں گا، اب بعد میں ارادہ بدل گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. ارادہ بدل گیا یا کوئی مجبوری آ پڑی تو وعدہ خلافی نہیں ہے. اب وہ سائل نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور وعیدیں سناؤں گا تاکہ لکھوایا تو دے ہی دے، لیکن میں نے وہ بہانے کی تو وہ جڑ تو کاٹ دی ہے کہ اس وقت تو 100% لکھوایا تو نیت ہوئی کہ دوں گا تو ہی اس کو بچت ہوگی، ورنہ بچت نہیں ہے. پھر نہ لکھوائے، نہ بول دے، بھلے وہ مانگنے والا مجبور کرتا رہے. اگر دینے کا ذہن نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو جھوٹا نہ لکھوائے، یا زبان سے بھی نہیں کہے کہ میں اتنے دوں گا تم کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار ماشاءاللہ. باب المدینہ سے موصول ہونے والا SMS کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. غلام فرید بھائی کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ ماڈرن اور جوئے اور شراب کا عادی بھی تھا. معاذ اللہ عز وجل گناہوں میں بڑا دلیر تھا. کسی طرح باز نہ آتا. کسی بھی طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کا ذہن تھا. بظاہر میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی نماز پڑھنے والا بھی ہوں گا. اتفاق سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی. مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی VCD تحفے میں دی. گھر پہنچ کر میں نے VCD کمپیوٹر میں لگا دی. امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہونے لگے. مدنی مذاکرے کی برکت سے مجھ میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو گیا. یہاں تک کہ بری صحبت سے نجات حاصل کر کر میں نے داڑھی اور سبز امامے کا تاج سجا لیا. اپنے محسن اسلامی بھائی کی مدد سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہونے کی بھی سعادت حاصل کی. 20 اکتوبر یعنی ابھی گزرنے والی 20 اکتوبر کو 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن چکا ہوں. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. ماشاءاللہ. مبارک ہو. توبہ پر اللہ استقامت نصیب فرمائے. اب 12 ماہ تو آج ان کا تذکرہ ہو گیا، تو ابھی ہو سکتا ہے یہ 25 ماہ میں بدل دیں 12 ماہ کو.
तज़किरा हुआ आपने ना। तज़किरा कर दिया तो 26वां हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी 25वीं वाले आका के सदक़े में हो सकता है वक्फ़ मदीना ही हो जाए। वैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज वो शब उर्स है, इनके इसाले सवाब के लिए तो 25 माह तो हो ही जाने चाहिए इनके, बल्कि दूसरों को भी 12 माह 25 माह और कल हाथों हाथ काफ़िले में सफ़र करना चाहिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए, इतवार पीर मंगल। और अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम वो जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए काफ़िले की तरकीब फरमा लें। है कोई? इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी है, मैं बाग़ उत्तार कुजात से बात कर रहा हूँ। मेरा बापा की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग नाखूनों से दांतों में खिलाल करते हैं, क्या ये करना जायज़ है? जज़ाकल्लाहु खैरा। नाखूनों से खिलाल, तो इसको नाजायज़ बोलने की तो वजह नहीं है, लेकिन ये कि नाखून कतरना और ये नाखून मुंह में डालना ये नुकसानदेह हो सकता है, जबकि इसमें अंदर में मेल हो। उमूमन मेल होता है कि यहाँ खुजाया वहाँ खुजाया, तो नाखून इतने सही होते नहीं हैं, तो इससे ज़रा बचना अच्छा है, डाला तो कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वहाब अत्तारी है। मेरा बापा की बारगाह में सवाल ये है कि ये देखा गया है आम तौर पर लोग मछली खाल समेत खा लेते हैं, ऐसा करना कैसा है? जायज़ है, मछली की खाल तो बड़ी टेस्टी होती है, तो मुझे हैरत है कि लोग मछली खाल क्यों नहीं खाते, सिवाय ये कि मादूद चंद की खालें सख्त होती हैं, लेकिन जनरल जो मछली हमारे यहाँ मिलती है ना, ये खाल खाई जाती है, बहुत लजीज होती है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। ऊपर जो सिन्ने होते हैं ना सख्त खौल, वो खुरच कर निकाल देने चाहिए, वो खाल खा लेनी चाहिए। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।